حال ہی میں آپ کی ایک بڑی سیاسی جماعت سے الیکشن ہوا، ان کے ساتھ آپ نے اتحاد کیا۔ ٹی ایل پی ہی کیوں، اس کی جگہ پی ٹی آئی، پی ایم ایل اور دوسری جماعتیں کیوں نہیں؟ اگر اس سال الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے تو فوری طور پر کیا اقدامات ہوں گے ان کو روکنے کے؟ ہم اپنے ووٹ جو ہمارے سے محبت کرنے والا ہے، وہ ملک کو صحیح کرنا چاہ رہا ہے، وہ خود یہ جان رہا ہو یار ہمارا ووٹ ہی محفوظ نہیں ہے۔ ریسرچ کرتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ کو بچپن میں اغوا بھی کیا گیا۔ 20 لڑکے تقریباً ہوئیں گے، وہ ایک بھاگتا ہوا ایک ریوڑ آ رہا تھا میری طرف، انہوں نے میرے کو اٹھایا تو پہلے تو لے گا پیچھے گلی میں کچرا کنڈی کی طرف، انہوں نے کلمہ بولا پڑھ لو، ہم نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ باہر جاتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ پروٹوکول میں ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ تو اس کی کوئی ٹینشن نہیں، انشاءاللہ جب لکھا ہوا ہے جی تبھی آنی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد حسان صدیقی، اور آپ اس وقت میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ناظرین دیکھ رہے ہیں۔ جس ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے، اسی حوالے سے کمپین چل رہی ہے، اور آج جو ہماری شخصیت ہمارے اس پروگرام میں موجود ہے، امیر شہدائے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سربراہ سنی تحریک محمد عباس قادری شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے بلال عباس قادری صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے، اور یہ پی ایس 103 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور کراچی میں بھی ان کی بڑی ایک اہمیت ہے، لوگ ان کو جانتے ہیں بلال عباس قادری صاحبزادے صاحب کو، اور ان کی بڑی اہمیت ہے، تحریک کے حوالے سے بھی لوگ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو آج یہ شخصیت یہاں پہ موجود ہیں، ہم ان سے اپنے سوالات بھی رکھیں گے، ان کی ذاتی مصروفیات، ان کی ذاتی حوالے سے بھی ہمارے کچھ سوالات ہوں گے، الیکشن کے حوالے سے بھی آج بڑی امپورٹنٹ اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج شریف کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، مالک کا احسان ہے، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ جی آپ کو مرکز اہل سنت پر جی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک بہت شکریہ، اور آپ کا بھی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، میری پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرے گی، اور خاص طور پہ ہمارے عاصم غوری صاحب، ان کے ساتھ فہیم صاحب بھی، اور آپ کا بھی کہ آپ نے اپنی قیمتی وقت میں سے آپ نے ہماری ٹیم کو یہ وقت دیا، اور ظاہر الیکشن کا وقت بھی آ چکا ہے، اور مصروفیت جتنی سی ابھی بھی آپ نے ہمیں بتایا کہ ہم ایک ایونٹ میں تھے، وہاں سے ہم نے آپ کو بلایا، یہ بڑی آپ کی کرم نوازش ہے کہ آپ یہاں پہ تشریف۔ باتیں آپ کی، بہت شکریہ۔ سوالات کا آغاز کرتے ہیں حضرت، کیا فرماتے ہیں؟ جی جی بالکل۔ جی حضرت، سب سے پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ جب آپ کے والد محترم کی شہادت ہوئی تھی تو اس وقت ایک اندازے کے مطابق کیا عمر ہوگی آپ کی اس وقت، بتا سکتے ہیں حضرت؟ 2006 میں جب یہ ثانی نصف مبارک ہوا، جی اس وقت تک غالباً میری عمر تقریباً 13 سے 14 سال تھی۔ ٹھیک ٹھیک جی اس وقت جب یہ ثانی نصف مبارک ہوا، 12 ربیع الاول کا جو جلوس کا اختتام ہوتا جی تھا نصف مبارک کے اندر، ہوں، اکثر و بیشتر میں یعنی کہ اتنے سالوں میں چھوٹی عمر سے ہی جی یہ اپنا جلوس ہو یا ریلی ہوتی تھی یا سنی تحریک کا کوئی پروگرام ہوتا تھا تو اس میں ابو کے ساتھ یعنی کہ والد گرامی کے ساتھ جی میں آپ شرکت ساتھ کرتا ہوتے تھا، تھے؟ ساتھ جی جاتا تھا۔ جی 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 وہ تو گاڑی میں رہتے تھے، جب ہم بہت چھوٹا تھا، کیونکہ جب ثانی نصف مبارک ہوا ہے تو اس وقت ہی تقریباً 13-14 سال عمر تھی۔ ٹھیک ٹھیک تو اس سے پہلے یعنی کہ جو 5 سال کا عرصہ والد گرامی کو جو اس میں سربراہی کے دور میں گزارا انہوں نے، جی اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کبھی حیدرآباد میں پروگرام ہو رہا ہے تو میں بھی ساتھ جا رہا ہوں، ہوں کبھی کہیں پروگرام ہو رہا ہے تو لاسٹ پروگرام جو ہوا تھا داتا گراؤنڈ میں گلشن حدید میں، صحیح، جو سب سے آخری پروگرام ہے، حضرت کا وہاں سب سے آخر، سب سے آخری پروگرام وہی ہوا تھا داتا گراؤنڈ گلشن حدید میں۔ صحیح۔ اس کے بعد یہ ثانی نصف مبارک والا پروگرام تھا جو تو یہ جس ٹائم آپ کو یہ خبر ملی اس وقت آپ کہاں موجود تھے؟ ساتھ موجود تھے یا آپ کو کال پہ پتہ چلا؟ تو گھر والوں کی کیا کیفیت تھی؟ کہاں موجود تھے آپ اس وقت؟ نہیں اس وقت بس وہ ہوتا نا کہ بچپنے میں نئے نئے جوان ہو رہے تھے تو شوق تھا کہ خود الگ سے گاڑی لے کے گھومنے کا۔ اچھا، گاڑی کون سی تھی اس وقت آپ کی؟ میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں تھی، اچھا پر وہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی دوست یار اپنی گاڑی، جو میرے ساتھ پڑھنے والے اسکول کے فرینڈ تھے، ٹھیک ٹھیک ان کی کوئی گاڑی مطلب ہوتی تھی، ہم لوگ ساتھ چلے تھے۔ اسی طرح سے یہ پہلی 11 ربیع الاول کی رات تھی جس دن ہوا ہے، اس 11 ربیع الاول کی رات میں ابو کے ساتھ شامل نہیں تھا، صحیح صحیح، یعنی کہ میں الگ سے اپنے دوستوں کے ساتھ، ایک ہوتا ہے نا کہ شوق، دوستوں کے ساتھ ہم ریلی میں جلوس میں ایک شرکت کریں گے، جی تو جی دوستوں کے ساتھ ریلی میں تھے ہم 11 کی، ٹھیک، تو اس لیے پھر اس رات کو بھی میں موجود نہیں تھا اس یعنی کہ گاڑی کے اندر۔ گاڑی کے اندر، پھر 12 ربیع الاول جلوس میں بھی جب گیٹ سے ابو گھر سے نکل لیتے تو اسے جس طرح کی جو ان کی عادت تھی کہ چل رہا ہے ساتھ، صحیح، اس سے پوچھتے تھے چلو بھائی ساتھ چلو۔ میں نے اس ٹائم کہا ابو آپ اپنی گاڑی میں جائیں، تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ ہم نے وہ گاڑی کروائی ہے، جی جی جی، تو ہم اس میں ساتھ آئیں گے، ساتھ الگ سے آ جائیں گے۔ تو انہوں نے چلو ٹھیک ہے، تو پھر وہ نکل گئے جلوس میں۔ اب وہ جب وہ سارے اپنا یہ نصف مبارک کے وہاں پہنچے تو پھر ہم نے بولا چلو ابھی پروگرام شروع ہوا ہے، ہم لوگ نکل چلتے ہیں بس۔
ہم لوگ وہاں سے نکل گئے گاڑی میں دوست کے ساتھ. صحیح. تو میں کہا میں تقریباً گھر تک ہی تقریباً پہنچا ہوں گا تو وہاں پیچھے سے ایک دم اللہ اکبر. بلاسٹ کی آواز آئی اور بہت آواز گونجی تھی. تو اچھا اس ٹائم پر آئیڈیا نہیں تھا ایسا کچھ کہ ایسا کچھ ثانیہ ہو. آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا؟ کچھ بھی نہیں تھا. وین و گمان میں ہوتا تو بھائی پھر ہم وہیں رک جاتے نا. جی جی جی. یعنی کہ یہ جو شہادت کا مذہب ان شہداؤں کو ملا یہ ہو سکتا تھا ہمارے نصیب میں بھی یہ ہوتا. بالکل بالکل. یہ تو اس دن کو آج میں افسوس ہی کرتا ہوں کہ یار میں ہر دفعہ ساتھ ہوتا تھا, ہر پروگرام میں جاتا تھا, اس پروگرام میں بھی ساتھ ہی چلے جاتا جب وہ کہہ ہی رہے تھے. بس جو نصیب میں لکھا ہو قسمت میں. تو وہاں جب ایسا آواز گونجی تو ہم نے سمجھا شاید کوئی علاقے کے اندر کوئی پی ایم ٹی وغیرہ پھٹ گئی جی اور کچھ بھی ایسا. تو پھر وہ دوست سامنے گھر سے باہر نکل کے بھاگ کر آیا کہ یار کوئی رستے پارک کے اندر بم دھماکہ ہوا ہے, کوئی خبر چلی ہے. صحیح. وہاں سے میں فوراً بھاگا پہلے سب سے پہلے گھر پر. صحیح. والدہ ہے, بہنیں چھوٹی تھی, بھائی چھوٹے تھے. تو میں نے ان کو تھوڑا سا ان کو سنبھالا کہ ان کو جب تک خبر پتہ لگے کہ نشتہ پارک میں دھماکہ ہوا. صحیح. ہمارا گھر نشتہ پارک سے زیادہ دور نہیں ہے, قریب ہی ہے. تو میرے خیال سے 1-2 کلومیٹر کا ہی فاصلہ ہے. تو آواز اتنی آئی تھی, آواز بھی پہنچ گئی, آواز ہی پہنچ گئی تھی. پھر وہ لوگوں کا ایک دم سے رش ہونا شروع ہو گیا تھا گھر کے باہر اور یہ وہ اس طرح کے معاملات ہو گئے تھے. تو میں اپنے گھر والوں کو ہی سنبھالنے میں ٹائم میں نے دیا تھا اس دن بھی. جی جی. میں ہاسپٹل نہیں جا سکا تھا. صحیح. کیونکہ دادی تھی میری, والدہ تھیں, بہنیں تھیں, سب وہ ہم لوگوں کا وہیں ساتھ ہی رہتے تھے. یقیناً آپ کے والد محترم کی بڑی قربانیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کو قبول فرمائے, آمین. حضرت کے درجات کو بلند فرمائے. آپ لوگوں کو بھی اسی طرح سے جنہیں دین متین کی خدمت عطا کرنے کی آمین. بس یہی دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے, بے شک بے شک, اور ان کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت یہ بات اسٹارٹ ہو ہی گئی تو ایک بات یہاں پہ میں ایڈ کروں گا. میرے تایا جان بھی اس نشتر پارک میں موجود تھے اور تایا جان کو بھی جو ہے نا بم دھماکے سے کچھ ان کو بھی زخمی ہوئے, ٹانگ وغیرہ پہ بھی چھرے ان کو لگے. لیکن خیر یہ سب اہل سنت کے تمام عالم دین بھی ہیں میرے تایا جان. تو وہ ہمیں یاد ہے کہ ہم بچپن میں گئے تایا کے پاس تو انہوں نے بتایا کہ نشتر پارک میں بم دھماکہ ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے. اس واقعے سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. جی جی. جب ہم ملک شام گئے نا پڑھنے کے لیے, صحیح, 2006 میں, تو وہاں پر ہمارے ایک استاد تھے شیخ عدنان درویش. ٹھیک. وہ اس سال وہ پاکستان آئے تھے جس سال سارے نشتہ پارک ہوا تھا. اللہ. ٹھیک. وہاں کے بہت بڑے عالم ہے, تو وہ ہمارے استادوں میں بھی تھے. تو انہوں نے کافی 2 سال بعد جب ہمارا مطلب تھوڑی اچھی ان سے وابستگی ہو گئی, دوستی, ایک استادوں سے بھی دوستی ہو جاتی ہے نا, ہماری اچھی گفتگو ہو گئی. تو وہ ہمارے ایک دوست تھے تو انہوں نے ان سے ذکر کیا جی, ان ہمارے استاد صاحب سے کیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ گئے تھے نا پاکستان جس میں وہ بلاسٹ ہوا تھا میلاد مصطفیٰ کے جلوس میں. جی. تو انہوں نے کہا, بولا یہ ان کے ہی بیٹے. اللہ. تو بڑے وہ بڑے حیرت زدہ وہ بڑا خوش ہوئے اور بڑی دعائیں دی. جی. پر انہوں نے اس ٹائم پر پھر بتایا وہ ایک مذاقن ہوئے کہ یار میں بھی اس ٹائم پر وہ اسٹیج پر موجود تھا. صحیح. جب اذان ہوئی ہے تو میں وضو کرنے کے لیے سامنے جو مسجد ہے نا وہاں گیا تھا اور یہ بم بلاسٹ ہوا. بالکل ٹھیک ہے. حضرت آپ کی مصروفیت کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ہمیں یہ جب ہم ظاہر ہے جب ہم کسی کا انٹرویو لینے کے لیے جاتے ہیں تو باقاعدہ ہم پوری اس کے حوالے سے ریسرچ کرتے ہیں تاکہ سامنے والے کو بھی ہم پڑھ سکیں گے وہ کس طرح سے اس کی بایوگرافی ہے. تو ہمیں ریسرچ کرتے ہوئے ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ کو بچپن میں اغوا بھی کیا گیا تھا. بات صحیح ہے یا پھر افواہیں ریومرز ہیں جو پھیلی جا رہی ہیں ہر طرف؟ نہیں, یہ ایک ہوا تھا واقعہ, میرے خیال 2003 یا 2004 کا واقعہ ہوگا. جی جی. میں اسی طرح اپنے مدرسے سے شام کو فارغ ہوا اور روٹین کی طرح اپنے دوست کی طرف جا رہا تھا بائک پر. صحیح. اگست کا مہینہ تھا یا 14 اگست کے دن کے قریب تھے. وہ راستے میں بس وہ ایسا ہوا تھا کہ ایک بندہ آگے سامنے کے کھڑا ہو گیا. بارش تھی, روڈوں پہ پانی تھا, یعنی کہ اس طرح سے. اس وقت کیا عمر ہوگی اس وقت, کچھ اندازہ ہے؟ یار آپ یہ سمجھ لیں کہ جب 2006 میں 13 سال یا 14 سال میری غالباً عمر تھی, تو 2 سال پہلے نہیں 12 سال تقریباً, غالباً 11-12 سال میری عمر ہوئی یہ واقعہ ہوا. تو اس نے روک لیا مجھے, میں رک گیا, میں جانتا ہی نہیں تھا اس کو. میں نے شاید کوئی بات ہو گیا, کوئی کام ہو گیا, ہو سکتا ہے وہ مجھے جانتا, یا ہمارے تحریک کے کوئی ورکرز ہوں گے, کوئی ورکر ہو, کوئی محبت کرنے والا ہو, کچھ بھی نہیں آئیڈیا تھا کہ کیا ہے. تو اس نے جیسے ہی میں رکا تو اس نے میری بائک کی چابی آگے سے بند کر دی. اچھا, میں بڑا حیران, میں نے بولا بھائی کیا ہوا؟ تو اس نے آواز ماری کہیں پیچھے نا کہ آ جاؤ. تو میں نے بس ایسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ 20 لڑکے تقریباً ہوئیں گے, وہ ایک بھاگتا ہوا ایک ریوڑ آ رہا تھا میری طرف.
انہوں نے میرے کو اٹھایا تو پہلے تو لے گا پیچھے گلی میں کوئی کچرا کنڈی کی طرف، جس طرح وہاں جو ہمارا علاقہ ہے نا لائنز ایریا ہے، بیچ لائن، وہ اس میں کوئی گلی میں گھس جائے نا تو گم ہو جائے وہ، جی جی اگر جو وہاں کا رہائشی نہ ہو. صحیح. تو وہاں لے گئے سائڈ پر، وہ بس انہوں نے کلمہ بولا پڑھ لو، ہم نے کلمہ پڑھ لیا. ٹھیک. آپ نے یہ سوچا ہوگا چلے موقع تو دیا کلمہ پڑھنے کا. موقع تو دیا. اس نے مجھے بولا کلمہ پڑھ لو. اس نے پہلے انہوں نے مجھے بہت تشدد کیا، پھر بولا کلمہ پڑھ لو. میں نے بولا بھائی کلمہ پڑھ لی، تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا. جی. تو پھر وہ ان کے کسی ساتھی نے آ کر بولا نہیں مارنا نہیں ہے. تو پھر وہ وہاں سے مجھے پٹی وٹی باندھ کر آنکھوں پر اور لے گئے کہیں اور. صحیح. وہاں جا کر انہوں نے رکھا. وہ غالباً زیادہ سے 2-3 گھنٹے ہی رکھ سکے تھے وہ. اچھا. ہاں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ کسی بڑی شخصیت کے. ہاں وہ اصل میں جو وہ اپنے ذمہ داران کے پاس ہے، جہاں بھی وہ لے کر گئے، جو ان کا انچارج تھا، انہوں نے جا کے جب نام بتایا کہ بھائی ہم نے عباس قادری سرور پاکستان سنی تحریک کے بیٹے کو ہم نے اغوا کر لیا، پکڑ لیا اور اس کو، تو وہ پھر ضرورت ہے جو ذمہ دار ہوتا ہے وہ بڑی سوچ رکھتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ پھر اس کا رزلٹ کیا ملے گا، صحیح، کہ کیا ہوگا. تو اس نے پھر چھڑوایا. اس نے بولا نہیں آپ اس کو واپس چھوڑو فوراً. صحیح. تو انہوں نے میرے کو ایک راستے میں لا کے وہاں پر چھوڑ دیا. ٹھیک ٹھیک. یہ آج کل جو الیکشن کے سارے معاملات چل رہے ہیں، تو اپنے گھر کو بھی مینیج کرنا، آپ کی مصروفیت کیا ہے، اور تحریک کو کس طرح، تحریک کے سارے کاموں کو کس طرح سے مینیج کرتے ہیں؟ ظاہر اتنی بڑی تحریک کو چلانا اتنا آسان کام نہیں ہے، تو کس طرح سے آپ گھر کو بھی مینیج کر رہے ہیں، تحریک کے کاموں کو بھی مینیج کر رہے ہیں، کیسے آپ کر لیتے ہیں یہ سارا کچھ؟ نہیں اس میں جب 2013-12 میں وہاں سے پڑھائی کر آئے تھے نا جی، تو اس کے بعد اصل میں ایک دینی تعلیم حاصل کی تھی، تو ایک بڑا جذبہ ہوتا ہے، ایک شوق ہوتا ہے کہ یار ہم جس فیلڈ میں ہمارے والدین نے خواہش رکھا جی کہ یار ہم دینی تعلیم حفظ کروایا، اسکول پڑھایا، درس نظامی کی ان کی خواہش تھی، تو اس لیے اس کے بعد اس کو وابستگی کو آگے جاری رکھا ہم نے. تو جب واپس آیا تو پھر وہ تھا کہ یار ہمیں دین کا کام کرنا ہے نا. صحیح. تو ظاہر بات ہے وہ گھر کا بڑا بھی میں ہی ہوں، والد صاحب کے بعد گھر کا بڑا بھی میں ہی ہوں. پھر میں نے یہاں پر آیا تو پھر تھوڑا سا ماحول دیکھا تو میں نے بولا سیاست کام بھی کرنا چاہیے. جی جی جی. تو شروع میں اگر کچھ جگہ پر تدریس وغیرہ بھی کی. صحیح. تو پھر اپنا میں نے کام شروع کیا لاہور سے، بحریہ ٹاؤن سے نا، لاہور بحریہ ٹاؤن سے. جی. اور وہاں پر میں نے کام شروع کیا. تو پھر جب کراچی بحریہ لانچ ہوا 2013-14 میں، تو پھر میں کراچی سے آتی واپس آ گیا. پھر میں 1-1.5 سال پہلے لاہور میں چلا گیا تھا. صحیح. تو پھر کراچی آ گیا تو کراچی میں بحریہ ٹاؤن کا پراپرٹی کا کام کرتا رہا ہوں میں، اور ابھی تک میرا کام ہے. یعنی کہ آپ بزنس مین بھی ہیں ماشاء اللہ. جی ہاں، عالم دین اور سیاسی جماعت سے بھی تعلق، اور ساتھ میں بزنس مین بھی. تو بڑے ہی ماشاء اللہ زبردست. الحمدللہ. نوجوانوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئیڈیل ہے کہ اس تمام تر معاملات کو بھی آپ چلا رہے ہیں. کیونکہ میری ایک سوچ ہے کہ لوگوں کی سوچ کیا ہوگی، مختلف ہوگی. میری سوچ ہے کہ کیونکہ اہل سنت کا ہمیں جب کام کرنا ہے نا، جی جی، تو ہمیں سب سے پہلے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا، انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے گا. ہمیں مطلب نہ میرے والد صاحب کی طرف سے مجھے تربیت ملی ہے، ہمارے خاندان میں سے کسی نے تربیت دی کہ بھائی ہمیں اگر اہل سنت کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے فنڈ کرنا پڑے گا. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، اور میرے بھائیوں کی بھی، کہ یار ہم خود ہی انڈیپینڈنٹ جو کما رہے ہیں نا، جی جی، ہم اسی سے اپنے دینی اپنے مسلک کو جتنا فائدہ دے سکتے ہیں اتنا پہنچائیں. ہم نے جب کاروبار شروع کیا میرے بحریہ ٹاؤن کا پراپرٹی کا، تو کام چلتا رہا الحمدللہ. اس کے بعد ہم نے اسی کام کے طریقے سے ہی، کام کے ذریعے سے ہی الحمدللہ ایک اپنا مدرسہ اور ایک مسجد اسکول بنایا ہے ویلفیئر کے. اس پر صحیح تنظیم کے وابستگی میں تو ہم شروع سے تنظیمی ہے بھائی. جب ہم پیدا ہوئے تو سنی تحریک کے تھے، بالکل، اور سنی تحریک کے ہی تھے اور سنی تحریک کے ہی رہیں گے. کیونکہ 1989 میں سنی تحریک کی اعلانیہ طور پہ بنیاد رکھی گئی تھی، اور 89 کی ہی میری پیدائش بھی ہے. جی جی جی. تو وہ سلسلہ تو خون میں ہمارے نا تنظیم کا. تو تنظیمی تو ساتھ ساتھ تھے ہی، اور ویلفیئر کام کرنے کا بہت شوق تھا. صحیح. مطلب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے طریقے سے، کسی نہ کسی ذریعے سے ویلفیئر کا بہت شوق رہا ہے علاقائی سطح پر بھی. اور جو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جتنی استطاعت دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لیتا ہے، ہم اس میں اپنے آپ کو اس میں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، تو ہمیں اس کو استعمال صحیح جگہ پر کرنا چاہیے. ٹھیک ٹھیک. اس طرح سے کام چلتا رہتا ہے. آپ کی آئیڈیل شخصیت کون ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ کوئی ایسا بندہ جس کو آپ دیکھتے ہیں نہیں یار میں اس پہ انسپائریشن حاصل کرتا ہوں، بڑا ہی بہترین، یا وہ گزر چکے ہوں یا بھی حال ہی میں موجود ہو، کوئی ہے اس طرح کی شخصیت؟ یہ ہر ایک بچے کے لیے نا اس کی آئیڈیل شخصیت جو ہوتی ہے نا، سب سے زیادہ اس کے فادر ہوتے ہیں. زبردست، ماشاء اللہ. اس کے والد ہوتے ہیں. اور الحمدللہ
اللہ کے فضل و کرم سے میرے والد گرامی وہ شخصیت ہے صحیح. جن کو شہادت کا مرتبہ ملا بے شک. اور جنہوں نے دین کے خاطر کام کرا, اپنا وقت دیا, اپنی زندگی دی, یہاں تک کہ شہادت کے منصب شہادت کے منصب پہ فائز ہو گئے. جی. تو ہم انہیں کو اپنی آئیڈیل سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انہیں کے نقش قدم پر چلیں, انہیں کے سنتوں پر چلیں, انہیں کے طریقے سے ہم بھی دین کا کام کریں. بالکل بالکل. اور میرے والد کی جو آئیڈیل شخصیت تھی وہ تھے سلیم قادری. سلیم قادری بھائی ہمارے قائد و بانی سنی تحریک شیخ محمد سلیم قادری رحمۃ اللہ. جی جی جی. وہ میرے والد گرامی کی آئیڈیل شخصیت تھی. صحیح. یعنی کہ میں نے جب بھی ہم بہت چھوٹے تھے, سلیم بھائی سے میرے خیال سے غالباً میری خیال سے 2 ملاقاتیں ہوئی ہوں گی میری, بہت چھوٹا تھا. ہم نے جب بھی ان سے منہ سے سنا یا ان سے بات کرتے ہوئے سنا یا ان کو کسی سے بات کرتے ہوئے سنا جی تو انہوں نے سلیم بھائی کی تعریف کی بات ہی کری ہے. صحیح. سلیم بھائی کی شخصیت کی بات کری ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اگر میں اپنے والد کو, میری آئیڈیل شخصیت میرے والد ہیں تو ان کی آئیڈیل شخصیت سلیم بھائی. جی جی جی. اس طرح سے لیگیسی چلتی ہوئی, ایک لیگیسی چلتی ہوئی آ رہی ہے. بہترین. تو یہ ہمارا ایک سوچ ہے, ہماری ایک فکر ہے, تو انشاءاللہ اسی پر کام کریں گے. سلیم قادری صاحب اور عباس قادری صاحب شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی آپس میں ملاقات کیسے ہوئی اور کس طرح سے یہ تحریک کو جو ہے لانچ کیا گیا اور یہ تمام تر آگے کی ایک سوچ رکھی گئی کہ ہم نے اس طرح سے کام کرنا ہے, مقصد بیسکلی پرپز آف دا دس تحریک, کیا کہیں گے آپ؟ یہ سنی تحریک بنانے کا جو مقصد تھا نا, جو ایک ان کا مشن تھا, جی آپ کی بھی غالباً میرے سے چھوٹی عمر ہے. جی جی. ہم اپنے بڑوں ابا اجداد سے جب پوچھیں نا تو اہل سنت کے اندر خاص طور پہ اہل سنت کو دیوار سے لگا کے رکھا ہوا تھا. جی جی جی. یہ آپ اگر اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے اس بات کی حقیقت کہ اس ٹائم پر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا زندہ نہیں رہتا تھا, خاص طور پہ اس کراچی جیسے شہر میں. جی جی جی. المدد یا رسول اللہ کا کوئی نعرہ لگاتا تھا تو اس کو بہت مشکل سے گزار بسر ہوتا تھا, یا تو وہ زندہ نہیں رہتا تھا یا تو وہ جگہ چھوڑ کے چلے جاتا تھا. یہ حالات یہ تھی. اس ٹائم پر دعوت اسلامی بھی تبلیغ اپنے اجتماعات کرتی تھی, یہ چوک درس دیتی تھی. دعوت اسلامی پہ بھی بہت سارے تنقیدی الزامات لگائے جاتے تھے اس وقت, اب تو الحمدللہ کافی عروج دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پیر مرشد کا سایہ ان پر ہمارے پر قائم و دائم رکھے. آمین. تو جو اس طرح کے معاملات تھے نا, جو اہل سنت کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جاتی تھی اور یہ ساری چیزیں, تو سلیم بھائی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ ہے, ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے. صحیح. ان کا نام میں نہیں دوں گا ابھی. بہت بڑے بزرگ تھے, وہ بیچارے کچھ سالوں پہلے انتقال فرما گئے. صحیح. ان کی زبانی میں نے اس واقعہ سنا ہے, سنی تحریک کی بنیاد کا. صحیح. اور وہ شخصیت ہے جن کا یہ سنی تحریک بنانے میں سب سے اہم اور سب سے بڑا کردار تھا. صحیح. ان کی زبانی سنا ہے کہ وہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ ایک اجلاس ہو رہا تھا, ایک ملاقات ہو رہی تھی, تو وہاں پر یہ بات آئی کہ کوئی وہاں پر چوک دس اور کے لیے گئے وہاں پر, جی, تو ان کو مسجد سے باہر نکال دیا رکھے مار کے نا. اللہ. تو سلیم بھائی رحمۃ اللہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے یہ بات سنی تو وہ ان سے برداشت نہیں ہو سکی. انہوں نے کہا کہ یہ کب تک ہم لوگ ظلم و ستم سہتے رہیں گے, کب تک ہم ان کی یہ ہمارے کو مسجدوں سے نکالتے رہیں گے, ہمارے اہل سنت کے لوگوں کو ممبروں سے پکڑ کے گھسیٹ کے باہر پھینکیں, کب تک؟ اپنے ہی ملک میں درس و تدریس پر پابندی کی جائے, اپنی مسجد سے نکالا, اپنی مسجدوں سے نکالا جا رہا. تو انہوں نے کہا کہ سلیم بھائی اٹھ کے نا تھوڑا جذباتی ہو کر باہر چلے گئے مسجد سے نا, جہاں بیٹھ کے میٹنگ جو ہو رہی تھی, اجلاس ہو رہا تھا. تو وہاں سے بھی یہ بھٹی صاحب بھی اور میرے والد گرامی عباس قادری صاحب بھی, ٹھیک, تو یہ سب جب باہر گئے تو وہاں پر انہوں نے اس بزرگ ہستی نے انہوں نے روکا, بولا بھائی کیا ہے, بولا بھائی کب تک. تو پھر اس ٹائم پر یہ طے کیا سلیم بھائی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان کی جو ٹیم تھی, بھٹی صاحب, عباس بھائی اور کیا کہتے ہیں سلیم رضا بھائی, جی جی جی, عبد الواحد بھائی, یہ ٹیم تھی. انہوں نے اس ٹائم آپس میں ڈسکس کی اور اس ٹائم پر بھی یہ سنی تحریک کی ایک جماعت کی وہ غریب دفاعی تحریک, صحیح, جو اہل سنت کے دفاع کا کام کرے گی. ٹھیک. اس ٹائم اس کے لیے آپس میں مشورہ ہوا اور اس میں نام رکھنے کا بھی سوچا کہ یار نام کیا رکھا جائے. ٹھیک. سلیم بھائی نے کہا کہ مجھے صرف 2 حرف چاہیے, 2 حرف کا نام ہو. تو اس ٹائم پر وہ ST اور سنی تحریک یعنی جو ایک ساتھ جڑے ہوئے, یہ نام کا تعین ہوا. صحیح. یہ 87 کی بات ہے, 87-88 کی بات ہے, اور 89 میں اعلانیہ طور پر سنی تحریک کا
تو بنیاد رکھ دی گئی بنیاد رکھ دی گئی. اعلانیہ. اس میں شروع میں کون کون سے لوگ تھے اگر آپ کو یاد ہو؟ کیونکہ اس وقت میرے خیال سے آپ کی عمر بہت کم ہوگی. 89 میں تو پیدائش تھی. جی جی تو 89 میں اعلانیہ طور پر یہ رسم جاری کی بنیاد رکھی گئی. بالکل بالکل. سنا جو ہے جو سینئر ترین لوگ رہے یہاں پر مرکز پر بھی اور جو وابستہ تھے سلیم بھائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، ان لوگوں سے سنا ہے کہ سلیم بھائی اور سلیم رضا بھائی ہوتے تھے، عبد الواحد بھائی ہوتے تھے، میرے والد گرامی شہید محمد عباس قادری بھائی ہوتے تھے، اور افتخار احمد بھٹی صاحب صحیح رحمۃ اللہ علیہ. یہ 4-5 لوگ تھے جو اس وقت یہ جو تنظیم کی جو بنیاد رکھی اس وقت کی بات ہے. میرے والد گرامی بھی اس وقت کاروباری ہی تھے. ٹھیک ٹھیک. وہ ان کا شیشے کا کام تھا. صحیح. تو وہ تنظیم کے ساتھ ساتھ اپنے کام کو بھی دیکھتے تھے. تو اس ٹائم پر یہ بنیاد اس لیے رکھی گئی تھی دفاعی تحریک کے حوالے سے، کیونکہ اہل سنت کے اوپر بہت ظلم و ستم ڈھایا جا رہا تھا. تو ان مجاہدین سے برداشت نہیں ہو سکتا کہ کب تک ہم یہ ظلم و ستم. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آج کے دور میں بھی اہل سنت پر کچھ مسائل ہیں؟ مساجد کے اسپیکر بند کروا دیے جاتے ہیں اور دیگر معاملات جو یہ آپ کو لگتا نہیں ہے پہلے سے کم ہو گئی ہیں، ہے ہی نہیں، یا آج کی اتنا زیادہ بڑے مسائل نہیں ہیں، پہلے زیادہ مسائل تھے؟ کیا کہیں گے؟ حقیقت پہلے بہت مسائل تھے. جی جی میں بتا رہا ہوں اس ٹائم پر اگر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگتا تھا نا تو بندہ نہیں ملتا تھا. جی جی جی. تو آپ سمجھ رہے اب تو ماشاءاللہ یہ ہمارے قائدین کی قربانیاں یہ ان کا دیا ہوا جو منشور ہے جس پر یہ پاکستان سنی تحریک آج بھی کام کر رہی ہے. جی جی. یہ قربانیوں کا صلہ ہے جو آج اس پورے ملک میں اہل سنت کی توتے بولتی ہے. بالکل بالکل. جہاں دل کرے آپ کا لبیک یا رسول اللہ کا کھڑے ہو کے آپ نعرہ لگا سکتے ہیں. بالکل رسول اللہ کا نعرہ لگا سکتے ہیں. جہاں دل کرے آپ اپنی محفلیں کر سکتے ہیں، اپنی محفلیں سجا سکتے ہیں. صحیح صحیح. تو وہ وقت جو تھا نا وہ بہت کٹھن وقت تھا ہمارے اہل سنت کے لوگوں کے لیے. اس وقت جو ہمارے قائدین نے، شاہ احمد نورانی صاحب ہو گئے، انہوں نے جو قربانیاں دی، جو محنت کری، جو کاوش کری اہل سنت کے لیے، سلیم بھائی نے جو کاوشیں کی، جو محنتیں کی، عبد الوحید بھائی، یہ سارے جو ان کی پوری ٹیم تھی اہل سنت کا جو درد رکھتے تھی، ان کی قربانیوں کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ کھلے عام بیٹھ کر محفل بھی کرتے ہیں. جی. المدد یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں. بالکل. تو ہمیں تو یہ عوام اہل سنت کے اوپر ان قائدین کا احسان ہے. بے شک بے شک. اور ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہ ہم ان کا احسان اتار تو نہیں سکتے، پر کم از کم ہم اپنی گفتگو میں، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد ضرور رکھیں. بالکل. کیونکہ جنہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ اہل سنت کے لیے دی، کسی نے اپنی ذات کے لیے نہیں دیا. سلیم بھائی رحمۃ اللہ نے اپنی ذات کے لیے نہیں نکلے تھے، وحید بھائی اپنی ذات کے لیے نہیں نکلے تھے، عباس بھائی اپنی ذات کے لیے نہیں نکلے تھے. یہ جو نکلے تھے ایک مشن کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ، وہ تھی اہل سنت کی بقا. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. تو انہوں نے اسی کے خاطر اپنی جانیں دی ہے. بالکل. اہل سنت کی بقا کے لیے. حضرت کی بات کے ساتھ ایک بات ایڈ کروں گا. حضرت نے یہ کہا کہ جس طرح سے ہمارے جو لوگ گزرے ہیں، قائدین گزرے ہیں، تو ان کی ہسٹری کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ان کی ہسٹری کو ہمیں پڑھنا چاہیے، ان کی بایوگرافی کو پڑھنا چاہیے. تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت کا جو ایک جماعت ہے وہ کس طرح سے پالیسی لیول پر بھی آج کچھ اہل سنت کے نمائندے بھی جو ہے پارلیمنٹ میں بھی پہنچے. تو یہ ساری جتنی بھی محنت ہے، یہ سب پودا جو ہے ہمارے قائدین نے لگایا، جو آج ایک پھلدارہ میں درخت نظر آتا ہے. بلال بھائی، پاکستان میں لبرلزم، سیکولرزم اور ایتھیزم بہت زیادہ پریویل کیا جا رہا ہے. یونیورسٹی لیول پہ بھی دیکھیں، اسٹوڈنٹس کے اندر اس طرح کے جو ہے نا سبجیکٹس بنائے گئے ہیں جس میں یہ تمام چیزیں جو ہے نا لوگوں کو بلکہ اسٹوڈنٹ کو اس میں سب سے زیادہ جو ہے انوالو کیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد پالیسی لیول پر بھی دیکھیں تو یہ لوگ خاموشی سے کام کرتے جا رہے ہیں. میرا یہ نظریہ ہے کہ فرقہ واریت، ہم نے ابھی بات کی فرقہ واریت کی، یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکولرزم اور یہ لبرلزم بہت زیادہ ایشو ہے. ٹھیک ہے، جن ملکوں میں یہ قائم ہو چکے ہیں وہ آج تباہ و برباد ہو چکے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس سے بہتر کوئی نظام ہے جو ہم پیش کر سکیں اپنی اسٹیٹ کے لیے؟ بالکل اس سے بہتر نظام ہے جو ہے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہمارے خلفاء راشدین نے اسی نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی حکومتیں، اپنی خلافتیں چلائی، اور وہ آج ہم یہاں پہنچے. بالکل، کیونکہ ان کے چلایا ہوا سسٹم ہی ہے جو ہم تک پہنچا ہوا ہے. جس طرح کی ابھی یہ لبرلزم اور یہ باقی چیزیں جو ہو رہی ہیں اس ملک میں اور دوسرے ملکوں میں، وہ حقیقت میں ہے جو جن ملکوں میں یہ زیادہ ہو گئی نا وہ ان کا بیڑا غرق ہی ہو گیا. وہ ملک تباہ برباد ہی ہو رہے ہیں اور اسی طرف جا رہے ہیں.
ان کا بنایا ہوا نظام ان کے خلاف جا رہا ہے. جی جی. تو یہ تو جس طرح وہ کہا نا یہودیوں کی سازش ہوتی ہے، تو یہ تو پوری دنیا کو بس بول دیں کہ بھائی ہم ہی سب کچھ ہیں تاکہ پوری دنیا غرق ہو جائے. صحیح. پر یہ یہ تو ہمارے حکومت، ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے، اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ملک بنا تھا نا اسلامی جمہوریہ پاکستان، ٹھیک ٹھیک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا. تو ہمیں ہمارے بزرگوں کی یہی نیت تھی. جی جی. جو انہوں نے قربانیاں دی تھی وہ اسی لیے دی تھی کہ نظام مصطفیٰ قائم ہو گیا ادھر. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، میں اس میں ایگری کرتا ہوں، لیکن جو سیکولر جو دلیل دیتے ہیں اس کو جسٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ جو قائد اعظم تھے نا وہ بھی لبرلزم ہی چاہتے تھے کہ ملک میں سیکولرزم آنی چاہیے، اسلامک اسٹیٹ ان کی نیت ہی نہیں تھی. وہ یہ بھی جسٹیفائی تو بات یہ کہ انہوں نے ہر بندے نے اپنا وہ بتانا ہوتا ہے. جی جی. مطلب بات یہ کہ اگر یہ لبرلزم کو ہی قائد اعظم اگر ترجیح دیتے جی تو اس ٹائم کے جو ہمارے بزرگان دین تھے، جو ولی اللہ تھے، وہ ان کا ساتھ نہیں دیتے. بالکل بالکل. وہ ایک بڑی قیادت نظر آتی ہے علماء کرام کی. بالکل ان کے ساتھ جو جتنی عوام اور جتنے علماء کرام لگے تو علماء اہل سنت تھے. وہ جو جتنے ان کے ساتھ اس تنظیم میں جو لوگ تھے، کارکنان تھے اس ٹائم پہ، جو ورکر تھے اس ملک کو بنانے کے لیے، جنہوں نے جامع شہادت لیا، وہ اہل سنت سے وابستہ تھے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو وہی علماء اہل سنت ان کے ساتھ وابستہ تھے. اگر یہ لبرلزم پر بات چلتی ہے، نظام مصطفیٰ کے لیے نہیں بنایا جا رہا ہوتا تو وہ کبھی بھی اس پر ان کا ساتھ نہیں دیتے قائد اعظم کا، اور اس ملک کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. صحیح. تو اس میں تو ہمارے اداروں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، ہماری ایجنسی کو سوچنا چاہیے کہ جو لبرلزم جس طرح سے فحاشیات پھیلائی جا رہی ہے، اور اس میں جس طرح کے سبجیکٹس ڈراماز بھی بنائے جا رہے ہیں، وہی نا ٹی وی پر اس طرح کے ڈرامے چلائے جا رہے ہیں، جو لوگوں کا کانسیپٹ جو مائنڈ میں جو دیا جا رہا ہے نا، وہ صرف ان کو محدود رکھا جا رہا ہے. ٹھیک ٹھیک. تاکہ یہ ایک تو وہی بات ہے، شعور کا مسئلہ ہے. صحیح. جب وہ ایک بندے آپ نے ڈرامے ایسے نکال دیے ہیں کہ وہ گھر والوں کو آپ نے وہیں مصروف کر دیا، بچوں کو وہیں مصروف کر دیا، تو وہ اسی طرف لبرلزم کی طرف لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. پر ہمارے اداروں کو چاہیے، ہماری حکومت کو چاہیے کہ ہمیں اپنے نظام مصطفیٰ کو لایا جائے. تو اسی لیے جو اہل سنت کا وہی بات آ گئی گھوم پہ کہ اہل سنت کے اتحاد کی بات ہے. اگر اتحاد اہل سنت ہوگا، یہ اہل سنت کی بقا کے لیے بھی بہتر ہوگا، اس ملک کے لیے بہتر ہوگا، اور تبھی یہ نظام مصطفیٰ آئے گا. بالکل بالکل. تو مطلب آپ کی باتوں سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کو بہتری کی طرف لانا ہے تو نظام مصطفیٰ ضروری ہے. بالکل. اس کے علاوہ کوئی پاسبل ہی نہیں کہ کوئی اس کو ٹھیک کر دے، یا ٹھیک طرح سے چلا کے، کیونکہ ایک وہی قرآن و سنت کا راستہ ہے. صحیح. جو نظام مصطفیٰ ہے. بالکل. اور وہ راستہ بے شک ہر بندہ اس پر عقیدہ ہے، اس کا یقین ہے کہ یہی راستہ ہے جو صحیح کا راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ. بے شک بے شک. اچھا، امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب پاکستان سنی تحریک کے مرکزی قیادت اور کارکنان جو ہیں ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل بالکل. الحمدللہ پاکستان سنی تحریک کی جو قائدت گزری، سلیم بھائی رحمۃ اللہ علیہ، عباس بھائی رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے بھی ہمارے، میں چاہتا ہوں ان کی محبت بھی ذرا آپ بتائیں. سلیم عباس قادری صاحب کی ان کی کیا محبت تھی؟ یہ بھی شروع سے حضرت سے محبت رکھتے تھے؟ بالکل. کیونکہ امیر اہل سنت کا اس عوام اہل سنت پر، اس اہل سنت پر بہت بڑا احسان ہے. بے شک. جس طرح کا انہوں نے ایک تنظیم جو بنائی ہے، جو ایک تبلیغی جماعت ہے، جس طرح سے یہ کام کر رہی ہے، فلاحی کام کر رہی ہے، اور جس طرح دین کو پھیلانے میں یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی شخصیت. دنیا کے ہر شعبے میں، بالکل دنیا کے ہر شعبے میں دعوت اسلامی کا ایک کردار ملے گا آپ کو. اور وہ اس میں ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، ان کا سایہ تعدیر قائم رکھے، آمین. ان کی عمر دراز فرمائے، کیونکہ بہت بڑا احسان ہے ان کا اہل سنت کے اوپر، جس طرح وہ کام کر رہے ہیں. بالکل. سلیم بھائی رحمۃ اللہ علیہ، عباس بھائی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی ہمارے قائدین جو شہداء گزرے ہیں اور جو ابھی بھی ہیں، ہماری مرکزی جتنے بھی ہیں، آپ کو تقریباً 99% ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے امیر اہل سنت کے مرید ہی ملیں گے. بالکل بالکل. تو یہ ایک محبت ہے، یہ محبت بھی اہل سنت کی محبت ہے. کیونکہ جب آپ اہل سنت کا اور دین کا مسئلہ کہ اہل حضرت کا جب دین کا کام کرتے ہیں، تو کہنا کہ اللہ کے محبوب سے محبت کرنا شروع کر دو، تو اللہ تعالیٰ اپنے 70,000 فرشتوں کو حکم دے دیتا ہے کہ اس کے لیے بھی محبت دلوں میں ڈال دو. واہ سبحان اللہ، کیا بات. تو وہی بات ہے، امیر اہل سنت سے محبت بھی ہے، اور ہم ان کے مرید بھی ہیں، اور وہ ہمارے مرشد ہیں. آپ اتاری بھی ہیں؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. ٹھیک. میں کیا، میرا پورا خاندان ماشاءاللہ. میرے والد، میرے
چاچا تایا بھائی سب پورا خاندان الحمدللہ امیر اہل سنت یہ آپ نے میرے خیال سے نئی بات بتائی ہے، شاید کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو. پورا الحمدللہ پورا خاندان. ہمارے خاندان میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہیں اور جی گیا ہو. ٹھیک. الحمدللہ یہ محبت اچھا ہے. ایک اور سوال ہے، الیکشن ماشاء اللہ لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ علماء کرام بھی ان بڑی قیادت پر ہمیں نظر آئیں تاکہ وہ تمام تر مسائل کو بھی دیکھیں. PS 103 سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے کے کیا مسائل ہیں؟ پہلے میں چاہوں گا کہ آپ مسائل بتائیں، پھر اس کے بعد بتائیں کہ ان کا حل کیا ہے، ان کو ایڈریس کس طرح سے کریں گے آپ. پہلے آپ مسائل کی طرف توجہ دلائیے. یہ PS 103 جو ہے نا، اس میں تقریباً غالباً میرے خیال سے کوئی 25 سال سے ہم لوگ اس علاقے میں ہی رہ رہے ہیں. ٹھیک. تقریباً 25 سال ہو گئے. تو اس علاقے کے اندر مسائل بہت سارے ہیں. یعنی کہ آپ دیکھیں اس علاقے کے بجلی کے مسائل بھی کہ الیکٹرک کے حوالے سے، یعنی کہ بجلی کے مسائل بھی ہیں. صحیح. گیس کے مسائل بھی، گیس نہیں ملتی. سیوریج کا نظام تو اتنا خراب ہے وہاں پر، اتنا خراب ہے کہ آپ جب روڈ پہ نکلتے ہیں نا تو لوگوں کے بیچاروں کے گھروں میں پانی گیا ہوا ہوتا ہے. اللہ. اتنا خراب نظام. جب بارشیں ہو جائیں تو پھر تو بارشیں ہو جاتی تو پھر تو یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ برباد ہو جاتے ہیں وہ علاقے والے، جن کے بیچاروں کے گھر میں جو ہے نا وہ آدھے گھروں تک ڈوبے ہوئے. ہم نے ایسے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں بارش ہوئی کہ وہاں ان کی چھتوں تک پانی تھا. یعنی کہ جو کمرہ ہے نا اس کمرے کی چھت تک پانی تھا. اتنا نظام خراب ہے. یعنی کہ یہ جو اس PS 103 104 105 کے جو علاقے ہیں نا، ادھر بہت نظام خراب ہے. مطلب سرکاری سطح کا تو جو سیوریج کا نظام کہہ لو، روڈ کا نظام کہہ لو، بجلی کا، پانی کا، گیس کا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اس علاقے میں صحیح طرح سے پراپر طریقے سے میسر ہو. کوئی بھی ایک چیز نہیں ہے. نہ تعلیمی، آپ وہاں کے اسکولوں کا حال دیکھنے جا کر، سرکاری اسکولوں کا حال دیکھنے جا کر، پرائیویٹ اسکول بھی جو بنے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں. صحیح. کوئی اچھا کوئی بڑا اسکول نہیں ہے ان علاقوں میں. تو ہماری تو کوشش یہی ہے کہ یہ جو ہم 25 سال سے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے اس چیز کو ہم لوگ اس پر کام کرتے بھی رہے ہیں. صحیح. اپنے اسی علاقوں میں. کیونکہ ظاہر بات ہے یعنی کہ لازمی نہیں کہ ہم اگر الیکشن میں کھڑے ہوئیں گے تو ہم اس فیلڈ میں اتریں گے، کیونکہ ہم نے تو وہ پہلے سے ہی ویلفیئر کے کام کر رہے ہیں. پہلے سے الحمدللہ آپ کے والد، آپ نے جس طرح بتایا کہ والد صاحب بھی ویلفیئر کے کاموں میں انوالو تھے، تو وہ الحمدللہ شوق رہا ہے شروع سے. تو اسی طرح علاقائی مسائل میں بھی شوق رہا ہے. وہ جو دوست احباب ہیں، وہاں کی ٹیمیں بنی ہوئی ہیں، لوگوں کے مسائل سننا، ان کے مسائل کو حل کرنا. تو یہ ابھی الیکشن میں فرسٹ ٹائم کھڑا ہوا ہوں. پہلے کبھی الیکشن میں کھڑا ہوا. ٹھیک ہے. اب یہ مسائل تو آپ نے بتا دیے، اب اس کو ایڈریس کیسے کریں گے؟ کسی یونین کونسل سے بات کریں گے، جو علاقے کے بڑے سربراہ ہیں ان سے بات، کس طرح سے آپ ان کو ایڈریس کریں گے؟ معاملات کو کس طرح سے سیٹل کریں گے؟ ہم تو ان کو ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ نظام جو علاقائی جو ان کا PS کا جو نظام خراب ہوا ہے اس کو صحیح کریں. ابھی بھی ہم لوگ یونین کونسل جو ہوتی ہے، جو بھی ان کے ادارے ہوتے ہیں، گیس کے، پانی کے، بجلی کے، MC وغیرہ کے، DMC کے، ابھی بھی ہم ان کو رابطہ کر کے ہی ان کے ساتھ مل کر کام کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک. پر وہ ابھی بھی اتنا فقدان ہے کہ وہ ایک کام کے لیے بھی آپ کو 100 چکر لگوانے پڑتے ہیں. ایک کام کے لیے بھی اس کے اندر بھی ہیلے بہانے بہت ہوتے ہیں. یہ تو ہم تو گزر رہے ہیں نا، ہم نے تو یہ وقت گزارا ہے تو ہم نے دیکھا ہے. اسی لیے ایک ایک چیز کا ہمیں پتہ ہے کہ بھائی کون سا کام کس طرح سے ہوتا ہے. صحیح. تو انشاءاللہ اسی لیے اس بار یہ جو الیکشن میں کھڑے ہونے کا سوچا کہ اسی لیے سوچا کہ یار اس بار انشاءاللہ الیکشن میں بھی کھڑے ہوئیں گے اور اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. ٹھیک. تو انشاءاللہ اس جو خرابی ہے یہ صرف PS کی سطح کی نہیں، ہماری تو کوشش رہی ہے، سنی تحریک کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اس ملک کے اندر جو خرابیاں ہیں، جو اس شہر کے اندر جو خرابیاں ہیں، اس کو دور کرنے میں ہمیشہ کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. حال ہی میں آپ کی ایک بڑی سیاسی جماعت سے آپ کا جو ہے نا ریلیشن ہوا، ان کے ساتھ آپ نے اتحاد کیا. کیا وجہ ہے TLP ہی کیوں اس کی جگہ PTI PML اور دوسری جماعتیں کیوں نہیں؟ دوسری جگہ سوال مشکل لگ رہا ہے. ہاں سوال مشکل تو نہیں ہے. اچھا. اس میں کیونکہ ہمارا جو منشور ہے نا، جی جو ہمارا مقصد ہے، وہ ہے جو ہمارا مشن ہے قائدین کا، وہ ہے مسلک اعلی حضرت. جی. مشن ایک ہے. مشن ایک ہے. جی. تو مشن جہاں مشن ایک کا ایک ہی مشن پر دو بندے کام کرنے والے مل جائیں نا، تو بہتر یہ ہے کہ ان کے ساتھ جڑ جانا چاہیے، نہ کہ دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ جڑ کر کسی نہ کسی کے ہر کسی کے کوئی نہ کوئی مسائل ہے. تو سیاست میں اگر آپ پراپر سیاست میں جائیں گے تو پھر آپ کو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ سیاسی پارٹیز کو دیکھیں، آپ دین سے بہت دور ہیں. ٹھیک. ہم اپنا دین نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے قائدین کا مشن نہیں چھوڑ سکتے. بالکل. تو اسی لیے ہم سیاسی پارٹیوں کو بعد میں ترغیب وہ دیتے ہیں،
بنسبت اگر کوئی اہل سنت کا جب ہمارا ساتھی ہے، ہمارا ایک بھائی ہے اہل سنت کا، وہ اسی مشن ان کا بھی ایک بڑا بہترین بیک اسی گراؤنڈ مقصد پہ کام کر رہے ہیں، نظام مصطفیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ بھی اسی پر کام کر رہے ہیں، ہم بھی اسی پر کام کر رہے ہیں. تو کیوں نہ اس بار ہم نے سوچا کہ یار اس بار اکٹھا ہو کر کام کریں، تو اس میں انشاءاللہ برکت بھی ہوگی، کیونکہ وہ اس میں اکٹھا ہونے میں برکت ہوتی ہے. اگر اس سال الیکشن میں دھاندلی ہوتی ہے تو فوری طور پر کیا اقدامات ہوں گے ان کو روکنے کے لیے، اس دھاندلی کو روکنے کے لیے، کیونکہ اس کا بڑا نقصان نظر آئے گا پھر اس کے بعد. پاکستان کے اندر ایک بڑا مسئلہ رہا ہے یہ الیکشنوں کے حوالے سے. جی، یہ ہر دفعہ کا رہا ہے کہ دھاندلی کا سسٹم، اور جو اس طرح الیکشن کے دنوں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک. اس وقت وہی بات ہے، ہم تو یہی کہیں گے نگراں حکومت سے کہ بھائی، اور ہمارے مؤدبانہ جو عرض کریں گے، مؤدبانہ عرض کریں گے، یہی کر سکتے ہیں. جی اور اپنے بقائی جو دوسرے ہمارے سرکاری ادارے ہیں، جو اس کے الیکشن کمیشن ہو گیا اور جو ان کے سسٹم کو چلاتے ہیں، چلتے ہیں، ان سے گزارش کریں گے کہ بھائی یہ اس چیز کو روکا جائے، کسی ایک وقت تو شفاف طریقے سے الیکشن ہونے چاہیے. اور اگر ہو جائیں گے تو آپ کو بہتری بھی نظر آئے گی، اس ملک کے لیے بھی بہتری نظر آئے گی. بس شفاف طریقے سے الیکشن ہونے کی دیر ہے، جو کہ 90% کہہ لیں کہ ناممکن لگتا ہے. اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس بار دھاندلی نہ ہو، اور اگر ہوگی تو انشاءاللہ پھر ان کو اس کا ایکشن بھی دکھیں گے، ان کا رزلٹ بھی دیں گے انشاءاللہ. جی، ظاہر اپنے حقوق کے لیے تو کھڑا تو ہونا ہے. اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ جی، ایسا نہ ہو کہ الیکشن میں جو ہے دھاندلی بھی ہو چکی اور خاموش بھی رہیں. ایسا تو بھی تو کب تک ہم اپنے، یعنی کہ ہم اپنے ووٹ، جو ہمارے سے محبت کرنے والا ہے، جو ملک کو صحیح کرنا چاہ رہا ہے، وہ جو ووٹ ڈالنے جا رہا ہے، وہ خود یہ جان رہا ہو کہ یار ہمارا ووٹ ہی محفوظ نہیں ہے، تو کس طرح ووٹ ڈالنے جائے؟ اس کا بنیادی حق ہی محفوظ نہیں ہے. یعنی کہ وہ ووٹ جانے سے پہلے اس کا ووٹ ڈلا ہوا ہو تو کیا فائدہ؟ جی، کیسے چلے گا اس ملک کا نظام؟ تو یہ ملک کا نظام صحیح کرنے کے لیے، یہ جو اس وقت ہمارے ملک کا حال ہوا ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے الیکشن ہونا بھی ضروری چاہیے، اور شفاف طریقے سے ہونے چاہیے. ہماری ان اداروں سے اور نگراں حکومت سے گزارش ہے کہ اس کو شفاف طریقے سے کروایا جائے، جی، تاکہ بہتر اس کے نتائج ملیں اور اس ملک کے لیے بہتری ہو. ٹھیک. پاکستان میں کانسٹیٹیوشن کی کیا اہمیت ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ اگر کسی کو اپنے ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کرنی ہو تو وہ ایک جتھے کی صورت میں آئے گا، توڑ پھوڑ کرے گا، شور شرابہ مچائے گا، پروٹیسٹ کرے گا، پھر اسے جو ہے اس کے حقوق دیے جائیں گے، یا پھر کبھی کبھی جو ہے نا اس کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کام بھی کیا جائے گا، یعنی کہ جو حقوق لینے کے لیے آئے گا اسے الٹا مارا جائے گا، مار کے وہاں سے بھگایا جائے گا. کیا کہیں گے آپ؟ یہی کانسٹیٹیوشن کی اہمیت ہے؟ نہیں، جو اصل میں جو پاکستان کا جو آئین ہے، جو کانسٹیٹیوشن ہے، یہ تو یہی ہے کہ بھائی جو قرآن و سنت کا جو آئین ہے نا، اسی کے مطابق پاکستان کا آئین بنایا گیا. بالکل. تو اگر قائد اعظم کے 14 نکات میں بھی یہی شامل ہے کہ کانسٹیٹیوشن قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. تو جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس میں ہر ایک بندے کا اپنا حق ہے، ایک شہری کا اپنا حق ہے، چاہے اس کے ساتھ اگر کوئی بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، چاہے وہ احتجاج ریکارڈ کرانے کا حق رکھتا ہے. جی، لیکن ایک آرام طریقے سے پیسفل طریقے سے، اس کے بھی طریقہ کار ہیں. احتجاج ریکارڈ کرانے کا بھی طریقہ کار ہے. اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں پیسفل، جس سے املاک کو نقصان نہ پہنچے، کسی شخص کو نقصان نہ پہنچے، کسی پڑوسی کو نقصان نہ ہو، کیونکہ یہ ملک بھی ہمارا ہے، یہ شہر بھی ہمارا ہے. اس کو اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، اس کی آواز، اس کو اپنی آواز بھی پہنچانی چاہیے وہاں تک، پر اس کا ایک طریقہ کار ہو. جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ ہے نہیں طریقہ کار. ہمارے ملک میں یہی کہ جس کو اپنی آواز پہنچانی تھی وہ توڑ پھوڑ پہ شروع ہو جاتا ہے، ملک کی چیزوں کو، املاک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. صحیح. تو اپنا اس کا حق ہے، اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ اپنے آئین کے مطابق اپنا جو بھی اس کا مسئلے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے وہ احتجاج بھی ریکارڈ کرائے، سب کچھ کرے، ٹھیک ہے سب کچھ. پر وہی بات آ گئی کہ جب تک ہمارا نظام مصطفیٰ پر نہیں ہوگا، تب تک ان سب چیزوں پر کیسے قابو پا لیں گے؟ بالکل. کیونکہ جو نظام مصطفیٰ ہے اس میں تعلیم فری ہے، بالکل، میڈیکل فری ہے، علاقے مسائل نہیں ہیں. ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے پوری کرے اس کو. تو اب ریاست کی ذمہ داری، جو ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، تو ایک عام بندہ، ایک عام شہری وہ کیا کرے؟ بالکل. ابھی جس طرح جیسے کہ حضرت عمر کی عدالت میں ایک عام انسان اپنا جو ہے کیس لے کر جاتا ہے اور اس پہ فیصلہ آتا ہے. جی، باقاعدہ حضرت عمر جو اس وقت کے خلیفہ ہیں، ان کو کٹگرے میں لا کے کھڑا کر دیا. بے شک. تو جب وہ یہ نظام مصطفیٰ ہے نا،
تو یہی تو بات ہے کہ جب تک ہم اس پر کام نہیں کریں گے، یا ہمارے یہ جو حکومتی لوگ ہیں جب تک یہ نظام مصطفیٰ کے پر نہیں چلیں گے، اس آئین پر نہیں چلیں گے جو قرآن و سنت کے مطابق بنایا گیا ہے اس ملک کے لیے، تب تک اس ملک کے بہتری کے لیے بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی. کیونکہ جب نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے گا نا، جب نظام قرآن و سنت کے مطابق اس ملک کو اس آئین کو چلایا جائے گا، تب یہ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ رکاوٹیں ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ خوب اس میں برکتیں بھی دے گا. پھر بالکل ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے. مسائل نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ روڈ کے چکروں میں پڑے رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ گٹر کے ڈھکنوں پہ کے چکر میں پڑے، یہ تو بہت چھوٹے مسائل ہیں. آپ نے لا کر وہیں کھڑا کر دیا نا آپ نے. اس بندے کو وہ وہیں کھڑا رہ گیا کہ یار اس کو اپنے گھر کا مسئلہ، اس کے گھر کے باہر کا گٹر لیک ہوا ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے، 100 چکر لگا رہا ہے ڈی ایم سی کے کہ یار یہ مسئلہ میرا ختم کروایا جائے. وہ کچھ اور کرنے کے قابل ہی نہیں رہا. جب وہ ایک وہ جاتا نا، کیا بولتے ہیں اس کو، کیا بولتے ہیں اس کو یار، پریشان. پریشان جب ہو جائے گا تو وہ روڈ پر ہی نکلے گا نا. اور جب وہ روڈ پہ نکلے گا، پھر آپ اس کو بولو گے یار صبر کر، تو اس کے اندر جو لاوا بھرا ہوا ہوگا، جو 6 مہینے سے وہ اپنے گھر کی ذلت برداشت کر رہا ہے، اداروں کی ذلت برداشت کر رہا ہے، وہ کہاں نکالے گا؟ وہ پھر املاک کو نقصان پہنچا کے نکالے گا. بالکل. تو ہمیں خود چاہیے نا اپنے آپ کو اس سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے کہ جس کی جو مسائل ہیں اس کو حل کیا جائے فوری طور پر. بھائی آپ کی جیب سے تھوڑی جا رہا ہے، یہ ٹیکس بھی تو عوام کا ہی دیا ہوا ہے نا. عوام کا دیا ہوا ہے. آپ کی جو سیلری ہے، جو آپ کو پروٹوکول، پچھلی گورنمنٹ میں تو کہا گیا کہ عوام ٹیکس پے نہیں کرتی. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں بھائی. اتنا ٹیکس پیا ہے، اتنا ٹیکس لیا ہے، اتنا ٹیکس لیا ہے کہ بس آج یہ ملک کا کیوں حالات اتنے خراب ہیں، کاروبار کیوں ٹھپ ہوئے ہوئے، جو ٹیکس دے کر مر گئے لوگ. صحیح. اتنے ٹیکس لگا دیے ہیں، اتنی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں کہ لوگ ٹیکس دے کر مر گئے. ٹھیک. بات یہ کہ آپ کا پروٹوکول ہمارے ٹیکسوں سے چل رہا ہے، آپ کا فیول ہمارے ٹیکسوں پر، آپ کی سیلری ہمارے ٹیکسوں پر. جو روڈ بنوا رہے ہو نا بھائی آپ، وہ بھی اپنی جیبوں سے نہیں بنوا رہے، وہ بھی عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بن رہے ہیں نا. تو پھر کیا دقت ہے؟ پھر کیا مسئلہ ہے؟ پیسوں کو صحیح جگہ پہ لگایا. ہاں، کیا مسئلہ ہے پھر کہ جس بندے کا جو اس نے ٹیکس دیا ہوا ہے، اس کی گلی کا یہ مسئلہ ختم نہیں ہو رہا، اس کی گلی کا سیوریج کا نظام ہی ٹھیک نہیں ہو رہا، اسی کے گھر پر گیس نہیں ہے، جو ٹیکس دے رہا ہے اسی کے گھر پر گیس نہیں ہے، اسی کے گھر پہ بجلی نہیں ہے، اسی کے گھر پہ پانی کا مسئلہ ہے، اسی کے علاقے میں سیوریج کا مسئلہ ہے. تو یہ انہی کے ٹیکس کے پیسوں پر انہی پر لگائیں. بعد ہم انہی مسائل میں، ہمارے عوام اسی مسائل میں لگی رہے گی، اپنے گھریلو مسائل کے حوالے سے ہی، نظام کے حوالے سے ہی، تو وہ کس طرح سے اپنے آپ کو صحیح کریں. صحیح. ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار عوام بھی تو خراب ہے. وہی عوام کو تو آپ نے خراب کر دیا نا. ضرورت ہے، وہ اتنا اریٹیٹ ہو گیا ہے اپنے مسائلوں کی وجہ سے، تو وہ کہیں نہ کہیں تو نکلے گا. وہ بیچارہ گھر جاتا ہے، گھر جا کے اس کے اپنے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. بچوں کے مسائل، اس کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ صبح فیس بھیجنی ہے، بچوں کا دودھ لانا ہے، ہر چیز اس کو ڈسٹرب کر کے رکھا ہوا ہے ہماری عوام کو. جب تک یہ چیزیں صحیح نہیں ہوں گی نا، جب تک یہ ہمارا ٹیکس، ہمارا جو عوام کا دیا ہوا ٹیکس لینا، وہ جب تک یہ عوام کے اوپر لگائیں گے نہیں، تب تک یہ ملک صحیح نہیں ہوگا. بالکل بالکل. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہمیں اس ملک کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے خلفاء راشدین کے نقش قدم پر چلائے. بے شک. آمین. تو ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی سنتوں پر چلیں گے، تو انشاءاللہ اس نظام کو، ملک میں بہتری ہوگی، اس نظام میں بہتری ہوگی. جی حضرت، بہت شکریہ. آنے والے وقتوں میں تحریک میں کوئی تبدیلی آئے گی، یا پھر جو سسٹم چل رہا ہے اسی کو لے کر چلیں گے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ ابھی الحمدللہ بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے. اچھا. تبدیلی آئی نہیں، تبدیلی آ چکی ہے. تبدیلی آ چکی ہے. ٹھیک ٹھیک. ہاں، تو ابھی بہت بڑی تبدیلی کی ہے الحمدللہ. صحیح. اللہ کے فضل و کرم سے، ماشاءاللہ سے. تو انشاءاللہ ابھی جو سسٹم ہے، جو بھی اس وقت تحریکی سسٹم ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. صحیح. اور بہت مضبوط سسٹم ہے ماشاءاللہ. تو جتنے ہماری مرکزی لوگ ہیں، مرکزی ٹیم ہے، ماشاءاللہ یہ کچھ ایسے لوگ ہیں ان میں شامل ہیں جو سلیم بھائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کے کام کرتے ہوئے ابھی تک یہاں تک چل رہے ہیں. صحیح. کچھ عباس بھائی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کام کرتے ہوئے ابھی تک یہاں تک چل رہے ہیں. بہت اچھی اور بہت مخلصانہ طور پر تنظیم کے ساتھ وابستہ ہیں، بہت مضبوط اعصاب کے مالک ہیں ماشاءاللہ سے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی استقامت عطا فرمائے. اور ابھی جو سسٹم ہے وہ ہمارا الحمدللہ بہت بہتر سسٹم ہے. انشاءاللہ اسی سسٹم کو مزید بہتر اور مزید جو ہمارے کام میں جو کافی سالوں سے کام، ہمارے جو سنی تحریک کا مشن تھا، سلیم بھائی رحمۃ اللہ، عباس بھائی رحمۃ اللہ کا جو مشن تھا، اس پر جو ہم تھوڑا سا ڈھیلے ہو گئے تھے ہمارے لوگ، انشاءاللہ اسی کو دوبارہ ہم اسی سسٹم کے ساتھ انشاءاللہ فعال کریں گے. صحیح. بہتر طریقے سے انشاءاللہ. آپ کو لگتا نہیں کہ اس سسٹم کے اندر کچھ لوگ، کچھ دوست جو ہیں وہ ناراض بھی ہیں؟ ان کو ان ناراضگی ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات ہوں گے آپ کے؟
دیکھیے ناراض ہیں ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی، بہت سارے دوست ہیں جو ناراض ہو کر بیٹھے ہیں، پر ناراض بھی اپنوں سے ہی ہوتا ہے نا. صحیح. محبت ہوتی ہے تو ناراض ہوتا ہے جی. ناراض بھی کیوں؟ تو ان کو بھی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ وہ جو ناراض بیٹھے ہیں وہ بھی اہل سنت کے درد کے لیے بیٹھے رہے. بالکل. اور جو لوگ ساتھ کام کریں وہ بھی اہل سنت اپنے ذاتی مقاصد تو ہے نہیں، ذاتی مقاصد تو کسی کا نہیں ہے نا. جی جی جی. ذاتی مقاصد سنی تحریک کے اندر میں اتنے سالوں سے سنی تحریک کے ساتھ وابستہ ہوں، اپنی تنظیم کے ساتھ وابستہ ہوں. ٹھیک. میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ اپنی ذات کے یہی سنی تحریک میں آیا ہو، کیونکہ بھائی سنی تحریک جو ہے نا یہ ہمارے پاس وہ وڈیروں والی تحریک تو ہے نہیں. صحیح. کہ ہماری اس میں پارٹی میں پیسہ بہت پڑا ہوا ہو، وڈیروں کا سسٹم لگا ہوا ہو، یا ہمارے ایم این اے ایم پیز ہوں، یا ہماری کوئی لگژری. سنی تحریک میں کوئی وڈیرا سسٹم تو ہے نہیں. ٹھیک. نہ وہ ایسے ہمارے پاس لوگ ایم این اے ایم پیز ہوں، یا ہمارا کوئی سرکاری سطح پہ ہمارے لوگ ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ سنی تحریک میں جو آتا ہے نا وہ یہ تو سمجھ کر آتا ہے کہ بھائی یہاں پر ملنا کچھ نہیں ہے. صحیح. یہاں پر کام کرنے ہیں تو اہل سنت کے لیے. دنیا میں کچھ نہیں ملنا مگر آخرت میں بہت کچھ. بالکل بے شک، کیونکہ دنیاوی آسائش نہیں ہے ہمارے پاس. صحیح. پر انشاءاللہ اگر وہ اسی مسئلہ کے اعلیٰ حضرت پر اور مشن سلیم عباس پر کام کرے گا تو انشاءاللہ اس کا آخرت میں تو بیڑا پار ہے. بالکل. ہمارا عقیدہ بھی ہے، ہمارا یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ جب ہم ان قائدین کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہی ہوگا آخرت میں انشاءاللہ. بالکل بالکل. تو جو لوگ ناراض ہیں ہم نے تو ان سے کوشش بھی کی ہے، ان سے بات چیت بھی کی ہے کہ اپنے مرکز اور اپنے قائدین کے مشن پر چلنے کے لیے مرکز اہل سنت کے ساتھ وابستہ رہیں. صحیح. جو ہماری مرکزی ٹیم ہے ان کے ساتھ وابستہ رہیں، ان کے ساتھ مل کے کام کریں. اب سمجھا ہی سکتے ہیں، اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے. امید لگ رہی ہے کہ ان دوستوں کو منایا جا سکتا ہے انشاءاللہ. اچھا. اس میں کوئی وہ نہیں ہے، زیادہ دور نہیں ہے. اچھا. انشاءاللہ. انشاءاللہ. یہ بہت کم عرصہ رہ گیا ہے انشاءاللہ. تو یہ جتنے لوگ ناراض ہیں، ہمارے جتنے بھائی ہمارے ناراض بیٹھے ہوئے، وہ سب انشاءاللہ آپ کو ایک ہی اس پر پلیٹ فارم پر نظر آئیں گے. مشن سلیم عباس قادری پہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ. جو ہماری کوشش ہے اور جو ہمارے کو یعنی کہ ریٹرن رسپانس بھی آتا ہے نا تو وہ بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہے. تو ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ سب ساتھ کام کریں گے. بالکل بالکل. یہاں پہ آپ نے نیت کی بات کی ہے، ظاہر ہے جب انٹینشن ہماری یہی ہوگی کہ دین کی خاطر کام کرنا ہے تو بھی چھوٹے معاملات، یہ تحریک کے چھوٹے موٹے معاملات میرے خیال سے اتنے برے نہیں ہیں. پانی پی لیجیے آپ. تو اسی کے ساتھ ایک اور میں سوال بھی آپ کے ساتھ ایڈ کروں گا کہ یہ بتائیے، ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی آپ باہر جاتے ہیں تو عوام اہل سنت میں آپ نظر آتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ پروٹوکول میں ہوں، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، ہٹو بچوں ہمارے جو ہیں لیڈر آ رہے ہیں. تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ کوئی آ جائے اور جو ہے حملہ کر دے؟ نہیں لگتا آپ کو کہ آپ کو بھی پروٹوکول چاہیے؟ اس طرح سے نہ جایا کریں نا عوام میں. اس کا ایک تو شوق بھی نہیں ہے. اچھا. اور میں پروٹوکول کا. ہاں شوق. اچھا. میں کوشش کرتا ہوں پرہیز ہی کروں اس سے نا. یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے اصل میں. یہ پروٹوکول میں نا پھر ایک تو پابندیاں اور سختیاں، تو جب یہ سب چیزیں لگ جاتی ہیں پھر کام کرنے میں دشواری ہوتی ہے. صحیح صحیح. پھر ظاہر بات ہے پھر عوام کے ساتھ بھی عوام سے ملاقات کرنا، عوام سے اٹریکٹ ہونا، ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنا، ان کے مسائل پر گفتگو کرنا، تو وہ چیزیں پھر بہت مخصوص ہو جاتی ہیں. یعنی کہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا، تو اس کا شوق بھی نہیں رہا. اور بعد میں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ جب 2002-03 میں پہلے بھی جی جی، تو اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. صحیح. تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو ضرورت ہے جو ہمارے جب لکھا ہوا ہے جی جی تبھی آنی ہے، پھر تو ہونا ہے. تو اس کے علاوہ تو آپ چاہے پروٹوکول کی 100 گاڑیاں لگا لو اپنے ساتھ یا 10 گاڑیاں لگا لو، ٹھیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اہل سنت میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں اور ہر عوام جو ہے آپس میں لڑ رہی ہے، کبھی فرقہ واریت کی وجہ سے، کبھی کسی وجہ سے بھی آپس میں لڑتے رہتے ہیں. سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے کوئی ایسے اتحاد کی حوالے سے کوئی کمپین چل رہی ہے کہ ان کو آپس میں ملایا جائے، آپس میں بٹھایا جائے، کوئی کسی کی وجہ سے نہ لڑے؟ دیکھیے فرقہ واریت جس طرح آپ نے کہا کہ فرقہ واریت ہو رہی ہے، یہ تو آج سے نہیں بہت سالوں سے یہودیوں کی سازش رہی ہے. صحیح. خاص طور پہ اس ملک کے لیے. ٹھیک ٹھیک. اس ملک کی بربادی کے لیے ان کی سازش رہی ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ فرقہ واریت کے فتنے چھوڑے جاتے رہے. صحیح. ہر دور میں رہا ہے، گزشتہ سال بھی رہا ہے، اس سال بھی 2023 میں بھی کتنا فرقہ واریت کے طور پر انتشار کرنے کی کوشش کری. صحیح صحیح صحیح.
تو کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ بھی ان کا مشن ہی یہی ہے کہ فرقہ واریت ہاں پھیلائیں. بالکل فرقہ واریت ہی پھیلانی ہے. جی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کو برباد کرنے کا سوچا ہوا ہے ان لوگوں جی نے. جی جی اس میں اہل سنت بھی آ رہی، اہل سنت تو بعد میں آ رہی ہے نا، ملک بھی آ رہا ہے ساتھ ساتھ. صحیح صحیح. ملک کو برباد کرنے کی سوچا ہوا ہے، اہل سنت کو برباد کر. یہ جو فرقہ واریت ہوتی ہے زیادہ تر آپ نوٹ کریں، اگر آپ دیکھیں تو اس میں اہل سنت کو برباد کرنے کی بہت زیادہ سازش ہوتی ہے. کیونکہ جس طرح سے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے جس طرح سے دین اسلام پھیل رہا ہے اس دنیا میں، جی جس طرح سے تیزی سے دین اسلام پھیل رہا ہے، تو وہ اس چیز کو روکنا چاہ رہے ہیں. صحیح. تو اس لیے وہ کوئی نہ کوئی فتنہ، کوئی نہ کوئی فرقہ واریت کر کے اس ملک کو بھی برباد کر رہے ہیں. آج دیکھیں نا ہماری معیشت کہاں پہنچ گئی ہے، بالکل. ہمارا ملک کس طرح سے ابھی چل رہا ہے. یہ آپ یہ وڈیروں سے نہیں پوچھیں، یہ آپ عوام الناس سے پوچھیں وہ کس طرح سے اپنا گزر بسر کر رہا ہے. تو یہ فرقہ واریت تو چلتی رہے گی، اور اتحاد کے لیے، اتحاد اہل سنت کے لیے پاکستان سنی تحریک نے ہمیشہ سے، سلیم بھائی رحمۃ اللہ علیہ نے، عباس بھائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پلیٹ فارم سے ہمیشہ اہل سنت کو اتحاد کی دعوت دی ہے. صحیح. اور اس کے لیے دعوت ہی نہیں دی، یہاں تک کہ کوششیں بھی کی ہے. ٹھیک ٹھیک. علماء سے ملنا، عوام سے ملنا، اتحاد کی دعوتیں دی ہیں، ان کو کوشش کرے کہ ایک یکجا ہو جائیں. صحیح. کیونکہ اہل سنت کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اہل سنت کو ایک یکجا ایک پلیٹ فارم پہ نہیں کھڑی ہوگی نا، تو بہت مشکل ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کر سکیں، اس مسلک کے اعلی حضرت کے لیے ہم مل کر کچھ کر سکیں. مل کر کچھ کر سکیں. تو یہ بہتر، ہمارا تو ابھی بھی آپ نے سنا ہی ہوگا اتحاد کے حوالے سے، صحیح. ہمارا سیاسی اتحاد کے حوالے سے بھی آپ نے بھی آپ کے نالج میں آئی ہوگی. تو ہمارا تو ہمیشہ سے رہا ہے کہ اتحاد اہل سنت کیا. بالکل بالکل. اور ہم نے ابھی بھی بڑھ چڑھ کر جو ابھی 2024 کے الیکشن ہونے والے ہیں اس میں بھی آپ نے اتحاد کیا کہ مل جل کر کام کریں. مل جل کے کام کریں. تو اگین میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اتنی مصروفیات میں سے آپ نے وقت نکالا. ہماری پوری ٹیم آپ کا شکریہ ادا کرے گی، اور اسپیشلی ہماری دعا ہے کہ جس آپ حلقے سے لڑ رہے ہیں، الیکشن لڑ رہے ہیں، اللہ پاک اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آمین. اور عوام اہل سنت میں جس طرح سے آپ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور ہمیشہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے وقتوں میں بھی کامیابی عطا فرمائے. آمین. آپ لوگوں کو بھی بہت بہت شکریہ جی. کہ آپ لوگ یہاں تشریف لے کر آئے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی استقامت عطا فرمائے، آمین. اس دین کی خدمت کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے. آمین. اور بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ کی پوری ٹیم کا، کہ آپ سب یہاں پر تشریف لائے، اور بہت خوشی ہوئی. ماشاءاللہ جو آپ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے برکت عطا فرمائے. جی. آپ لوگوں سے بھی دعاؤں کی گزارش ہے، انشاءاللہ. اور جو ناظرین ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں ان سے بھی دعاؤں کی گزارش ہے کہ ہمارے حق بہتری کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلک اعلی حضرت اور مشن سلیم عباس قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.